تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو موزن کی نہیں بلکہ دل کی اعضاء پر پڑھی جاتی ہے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے اسی لیے میری دعا کا سلسلہ قائم ہے۔ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، لیکن میں نے تہجد سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لینا کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پر لے آنا۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنے رب سے عشق کی۔ ایک درد بھری رات اللہ کی روبرو بیٹھ کر گزاری جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے، تاکہ تم اس افضل پہر میں آ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ تڑپ اسی لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تم میں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائی ہوئی ہے؟ نہیں نا، یہ تڑپ اللہ نے ہی پیدا کی ہے تاکہ وہ چیز جو تمہارے دل میں ہے اسے اللہ تمہارے نصیب میں لکھ دے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر تو کبھی سنبھال کر۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم تہجد کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں تہجد کے سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پر کوئی اختیار رہتا ہے۔ تہجد سے تقدیریں بدل جائیں گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہلوانے کی سفارش کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں جس معجزوں کا بے صبری سے انتظار ہے وہ تمہاری ایک آخری دعا کا منتظر ہو۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیں۔ تہجد کا وقت اپنے روٹھے رب کو منانے کا وقت ہے، اپنے دل میں چھپی تمام دعائیں مانگنے کا وقت ہے۔ اگر تم تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے قریب کر لیا ہے۔ جو آنسو اللہ کی یاد میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ وہ دکھ جو آپ کو رات بھر سونے نہیں دیتے ان کا مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں تمام رنگ بھر جاتی ہیں۔ تہجد اللہ سے باتیں کرنے کا بہترین وقت ہے۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ جانے والے تو چلے جاتے ہیں، بس ایک اللہ ہی ہے جو ہماری ایک آواز پر رک جاتا ہے۔ تہجد پڑھ کر کوئی نہ بھی ملے تو رب مل جاتا ہے، اور جس کو رب مل جاتا ہے اس کو سب مل جاتا ہے۔ دور جا تو رہے ہو مگر اتنا مت چلے جانا کہ پھر اللہ کو ڈھونڈ ہی نہ سکو۔
جو لوگ اللہ سے عشق کرتے ہیں وہ نماز سے تہجد کا سفر بڑی آسانی سے طے کرتے ہیں۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے رب سے عشق کی۔ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے کے بعد باقی دن کے معاملات کی تیاری کرنے والا شخص اس کامیاب بادشاہ کی طرح وقت گزارتا ہے جس نے سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے بعد تمام معاملات کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا ہو۔ اور جانتے ہو کہ دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ جب وقت تہجد تمہاری آنکھیں خود بخود کھلنے لگے تو سمجھ لینا اللہ کو تمہاری حاضری پسند آ رہی ہے۔ اور جہاں بات سکون کی آتی ہے تو میں اللہ پاک سے باتیں کر لیتی ہوں۔ زندگی میں بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دیا کریں۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔